بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم کی 20 آیات ایسی ہیں جن میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت اور فائدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے تو اس کا واحد سورس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور فرما برداری ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ تو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اور اطاعت رسول پر زور دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں فرمایا نا آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکے اس سے باز آ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کی مرہون منت ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کو ملے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر جو ہے نا رحمتیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت قرآن کریم میں جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا 20 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ جو اطاعت رسول کرتا ہے اسی کے اعمال قبول ہیں، وہی اعمال اللہ کی بارگاہ میں اہمیت رکھتے ہیں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ واضح اشارہ دے دیا اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ اللہ کو تو یہ بھی گوارا نہیں کوئی اس کے رسول سے پیش قدمی کرے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، نہیں تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ جب اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو کسی کے پاس یہ اختیار نہیں رہتا کہ اپنی منمانی کرتا پھرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کہتے ہیں نبی آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم فیصل اور ثالث نہیں مان لیتے۔ پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کو دل سے تسلیم کریں اور اس پہ راضی رہیں۔ جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اپنی منمانی کرے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کر دیں، اللہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کسی مومن مرد اور عورت کو کوئی اختیار نہیں رہتا، اللہ و رسول، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو کوئی اختیار نہیں رہتا اپنی منمانی کریں، بلکہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو ماننا ان پر لازم ہو جاتا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی بہت سی آیات ہیں، تو یہ چند آیات ان سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں تو واحد راستہ یہ ہے کہ ہم پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے تو ہم اطاعت رسول کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ محبت کرے
تو ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم راہ راست پہ چلیں تو واحد راستہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، فرما برداری کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں تو اس کا واحد سورس یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال برباد نہ ہوں تو پھر واحد راستہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار رہیں، ہمارا ایمان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو پھر یہ لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اور نبی کی اطاعت کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں تو اس کو ماننا ضروری ہے، پھر ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت قرآن میں بیان ہوئی ہے، جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ ہر دور میں، ہر عہد میں ایک ہی نجات کا راستہ ہے اور وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے گارنٹی دے دی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں پر عمل پیرا ہونے، ان کو مضبوطی سے تھامنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔